شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک توفیق عطا فرمائی کہ ہم ابھی جمعہ کی نماز کو اور خطبہ کو تو 35 سے 40 منٹ پونا گھنٹہ باقی ہے، اس سے پہلے ہم مسجد میں آ گئے. ایک تو ہے اس نیت سے آئے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن جلدی آنے والوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ثواب دیا جاتا ہے. جو جتنا جلدی آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کرنے کے بقدر ثواب ملتا ہے. اس کے بعد آنے والے کو دوسرے جانور، اس کے بعد آنے والے کو ترتیب پوری حدیث آپ لوگوں نے سن رکھی ہے. یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ ہم فریضہ جمعہ دو گانا اور خطبہ سننے کہ وقت سے پہلے ہم آ گئے. اور حدیث پاک میں آپ کو دین کی بات سننے کے لیے جو لوگ آتے اپنا وقت فارغ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویلکم کہا ہے. میں حدیث آپ کو سناتا ہوں، کیا پس منظر تھا اس کا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا، بیان کیا. اس خطبے کے اندر جہنم کا تذکرہ، اللہ کا خوف، اللہ کے عذاب کا تذکرہ کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر خوف طاری ہو گیا، لوگوں کے دلوں کے اندر خوف بیٹھ گیا. مجلس ختم ہو گئی، بیان ختم ہو گیا. اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ نے ہمارے بندوں کو خوف اور ڈر کے اندر مبتلا کر دیا. آپ نے ان کو جہنم دلا کر، جہنم کی باتیں کر کر، میرا عذاب بتا کر آپ نے ان کو خوف زدہ کر دیا. آپ ان کو اب امید بھی دلائیے، ان کو خوشخبریاں بھی سنائیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس اعلان کیا، واپس مجلس جمائی، واپس خطبہ دیا. اس خطبے کے اندر جنت کا تذکرہ، وہ نعمتیں اور وہاں جو خوشخبریاں اللہ کے نعمتوں کی، اللہ کی عبادت پر جو انعامات ملیں گے وہ سب کو سنائی، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر خوشی کی لہر، ایک خوف جو ختم، خوف کی کیفیت تھی وہ امید اور رجا کے اندر بدل گئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جو دین کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، اپنا وقت فارغ کرتے ہیں، مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 1450 سال پہلے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم لوگوں کے لیے، دین کی مجلس میں آنے والوں کے لیے، دین کی باتیں سننے والوں کے لیے، چاہے وہ جمعہ کے دین کی مجلس ہو، جمعہ سے پہلے کا بیان ہو، یا اور رات کے موقع پر، یا کہیں بھی پروگرام ہو، دین کی باتیں سننے کے لیے جو لوگ اپنا وقت فارغ کر کے آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 1400 سال پہلے فرما دیا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی طرف سے میری وصیت کے تحت ایسے لوگوں کے لیے مرحبا ہے، ویلکم ہے، خوش آمدید ہے۔
ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ورنہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بیکار کاموں کے اندر ان کو کوئی کام نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، ان کا وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہم کو توفیق بخشی ہے کہ ہم وقت سے پہلے مسجد میں آگے دین کی بات سن رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمیشہ ہم کو اس طرح پابند بنائے رکھ کے دین کی مجلسوں میں جانے کے لیے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے جو الحمدللہ ہمارے یہاں ماحول بنا ہوا ہے کہ بہت مسجد بیان سے پہلے بھر جاتی، اذان سے پہلے بہت سارا ہمارا جماعت کھانا بھر جاتا ہے، تو اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی نے ہم کو خوش آمدید اور ویلکم کہا ہے۔ اس حدیث کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ویلکم اور خوش آمدید کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو ہم اس بات کو ذہن میں رکھتے جب بھی اس طرح دین کی مجلس ہو، ہم اس میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر حصہ لے، بڑھ چڑھ کر وہاں شریک ہوئے۔ میں آج جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والا ہوں وہ ٹاپک ہے ارتداد۔ ارتداد کے اسباب، مرتد ہونے کے اسباب کیا ہے؟ اس سے پہلے میں ایمان کے اوپر کچھ تذکرہ روشنی اور ڈالتے چلوں کہ ایمان کی نعمت ہم کو ملے وہ کتنی قیمتی نعمت ہے، اس کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے۔ ہم ایمان کی نعمت مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا شکر احسان ہے۔ آدمی پوری زندگی پر سجدے میں پڑتا ہے اس نعمت کے شکرانے کے اندر، پھر بھی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس نعمت کو ہم کو دیا ہے، یہ نعمت ہمارے پاس امانت ہے۔ موت کے وقت اس امانت کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، اور امانت کی خیانت کرنا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم گنا جاتا ہے۔ خیانت صرف یہ نہیں کہ کسی نے ہم کے پاس پیسے رکھ دیے، اس میں سے ہم نے کچھ ادھر ادھر کر دیے، کوئی چیز رکھ دی اس نے ہم نے ادھر ادھر کر دیا۔ ایمان کی نعمت اللہ نے دی ہے، اس امانت کی حفاظت کہ اس کے جو تقاضے ہیں اس تقاضوں کو پورا کرنا، اللہ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا، آپ کے طریقوں کی اتباع اور پیروی کرنا، اس امانت کی حفاظت، اس امانت کی ذمہ داری۔ اگر ہم نے اس طریقے سے اس امانت کو استعمال ادا نہیں کیا، یہ امانت میں خیانت کی جائے گی، اور جب موت کا وقت آئے گا اللہ کو اس امانت کو سپرد کرنا ہے۔ جس کو ایمان کی نعمت مل گئی، اس ایمان کی نعمت کو بچاتے ہوئے وہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے، اور ایمان کی نعمت سے بغیر کلمے سے جا رہا ہے، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے۔ ایمان کی نعمت آخرت میں کیا اس کا مقام ہے، اور آخرت میں ایک چیز کیسے کام آنے والی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک مرتبہ حدیث سنائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن اس کا وزن اور اس کی قیمت اور اس کی قدر اللہ کی نگاہ میں کیسی ہے۔ سنیے حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ جنتی جنت میں پہنچنے کے بعد ان کو اس بات کا اطمینان ہو جائے گا کہ اب ہم کو جنت سے نکلنا نہیں ہے، ہمارے لیے یہاں رہنا ہے۔ لیکن وہ لوگ وہاں اپنے ان رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے محلے، اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں گے جو دنیا کی زندگی میں ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، ہمارے ساتھ نماز میں آیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ حج میں آیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ عمرہ کیا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے، جو مومن تھے، ان مومن کے چہرے ان کو جنت میں نہیں دکھائی دیں گے۔ اللہ رب العزت کے پاس یہ جنتی جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جنت میں داخل کرنا ہے۔ وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد، بدعمالیوں کی وجہ بھگتنے کے بعد ضرور جائے گا۔ اللہ رب العزت ایک ایسا حوصلہ اور ایک جنتیوں کو جو جنت میں جائیں گے ان کو ایک حوصلہ دیں گے، اور ان کو ریکویسٹ کرنے کی ان کے اندر ایک ہمت پیدا کریں گے۔ چنانچہ جنت والے اللہ کے سامنے جائیں گے، اللہ کے عرض کریں گے باری تعالیٰ ہمارے فلاں رشتہ دار، ہمارا فلاں پڑوسی، ہمارا فلاں دوست، ہمارے فلاں محلے والے، ہم سب ساتھ میں نماز پڑھتے تھے، ساتھ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، آج وہ جنت میں دکھائی نہیں دیتے، باری تعالیٰ وہ کہاں چلے گئے؟ آیا آپ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا کیا؟ اللہ رب العزت کو تو بہانہ چاہیے۔ اللہ رب العزت تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں ایمان والوں کی ذرا سی بات کو، ان کی مغفرت بخشش کا، ان کے لیے جنت کا فیصلہ دلانے کا اللہ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو کہیں گے، اور حدیث پاک پہ تو الفاظ یہ ہے کہ یہ جنتی لوگ اس طرح اللہ سے اس بارے میں جھگڑا کریں گے، درخواست کریں گے، ریکویسٹ کریں گے، جس طرح ایک آدمی اپنی چیز
کسی نے چھین لی ہے، اپنا حق لینے کے لیے جس طرح جگرتا ہے، اللہ رب العزت یہ جنت والے اس طرح جگرا کریں گے۔ اللہ رب العزت ان سے فرمائیں گے جاؤ جہنم کے پاس جاؤ، جن کو بھی آپ پہچانتے ہیں ان تمام کو نکال کے لے آؤ۔ یہ جنت والے جہنم کے پاس جائیں گے، وہاں اور جہنم میں جو ایمان والے ہیں، جو اپنے گناہوں کی بدولت، اپنی بدعمالیوں کی بدولت جہنم میں جل چکے تھے، کوئی تخنوں کے بل جلا ہوگا، کوئی گھٹنوں کے بل، کوئی کمر کے بل، کوئی پورے کا پورا جل چکا ہوگا، صرف چہرہ اس کا جلا نہیں ہوگا، اللہ چہرے کو نہیں جلائیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ جب نکلیں گے ان کو نکالا جائے گا۔ نکالنے کے بعد اللہ رب العزت نے جنت میں ایک حوض بنائی ہے جس کا نام ہے ماء الحیات۔ اس حوض کی تاثیر اور اس کا اثر یہ ہے کہ جو جہنم میں جلے ہوئے لوگ ہیں ان کو جیسے ہی اندر ڈالا جائے گا، ان کا جسم پہلے جیسا ہو جائے گا، بالکل حشاش بشاش صحیح سالم جسم والے ہو جائیں گے۔ یہ تمام کو لے کر جنت میں آ جائیں گے۔ واپس اللہ رب العزت جنت والوں کو بلائیں گے جنہوں نے درخواست اور ریکویسٹ کی تھی کہ جاؤ جنت کے اندر جس کے سینے کے اندر ایک سکے کے برابر بھی ایمان ہے ان کو نکال کے لے آؤ۔ چنانچہ جنت والے جائیں گے، جس کے سینے کے اندر سکے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو نکال کے لائیں گے۔ واپس اللہ رب العزت ان کو حکم دیں گے جاؤ جس کے سینے کے اندر آدھے سکے کے برابر بھی ایمان ہوگا ان کو نکال کے لے آؤ۔ ان لوگوں کو بھی نکال دیا جائے گا۔ تیسری مرتبہ اللہ رب العزت واپس ان لوگوں کو کہیں گے، فرمائیں گے جس کے سینے کے اندر ذرہ برابر کی رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، جاؤ ان کو نکال کے لے آؤ۔ چنانچہ تمام لوگوں کو نکال دیا جائے۔ یہاں محدثین نے اور صلحاء اور بزرگوں نے یہ بات نقطے کی بات لکھی ہے کہ دیکھو یہاں چیز کون سی کام آ رہی ہے؟ یہاں چیز کام آ رہی ہے ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو ہم نے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوتے ہی جو ہم نے پڑھا ہے، یہ چیز ہم کو کام آ رہی ہے۔ مال و دولت، روپیہ پیسہ، عہدہ منصب یہ کام نہیں آ رہا ہے، وہاں کام آ رہی ایمان ہے۔ اور یہاں ایک نقطے کی بات یہ بھی لکھی ہے کہ جو سفارش کرنے والے کون ہیں، اللہ سے درخواست انہوں نے کی ہے جنہوں نے نیک اعمال کر کے دنیا کی زندگی کے 60-70 سال جو ملے تھے ان سالوں کے اندر اللہ رب العزت کو خوش کیا، اللہ کی رضامندی والے اعمال کیے، فرائض کو پورا کیا، واجبات کو پورا کیا، اللہ کے احکام کو پورا کیا، اور پورا کرنے کے ساتھ اللہ کو راضی کرتے دنیا سے گئے۔ ایسی حالت میں ان کی موت آئی، اللہ سے ان سے راضی ہو گیا، ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ لوگ سفارشی بنے تو بزرگوں نے، علماء نے یہ نقطے کی بات یہاں لکھی ہے کہ ایک ایمان والے کا تعلق، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے دوست احباب ایک نیک لوگ ہونے چاہیے، متقی پرہیزگار ہونے چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ نہ کرے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اگر جہنم کا فیصلہ ہوا تو یہ تیرے دوست جو دنیا میں متقی تھا، تیرا تعلق، تیرا بیٹھنا اٹھنا جس کے ساتھ تھا وہ پرہیزگار تھا، تیری سفارش کا ذریعہ بنے۔ تو ایک ایمان والے کو، ایک مومن کو چاہیے کہ اپنی ایمان کی قدر کرے، اس نعمت کی قدر و قیمت کرتے ہوئے اس کو بچانے کی اور اس کو باقی رکھنے والے اعمال کی کوشش کرے کہ ایسے اعمال کرے کہ ہمارا ایمان دن بدن بڑھتا چلا جائے۔ آج دیکھیں کہ روزانہ پچھلے کئی مہینوں سے، کئی دنوں سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، اخباروں کی سرخیوں کے اندر یہ بات شائع ہو رہی ہے، خبر آ رہی ہے، فلاں جگہ کی مسلم لڑکی فلاں جگہ کے لڑکے کے ساتھ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں جگہ کا لڑکا ہے غیر ہے، فلاں بیٹی ہے مسلمان ہے، فلاں جگہ کورٹ کے اندر میرج کرنے جا رہے ہیں، یہ ان کی فوٹو ہے، یہ ان کا سرٹیفکیٹ، ان کے کاغذات آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آخر وہ کون سی بات ہے کہ ایک لڑکی 15 سال 20 سال 25 سال ایمان والے کے گھر میں رہتے ہوئے آج تھوڑے سے پیسوں کے خاطر، معمولی کوریوں کے خاطر چند منٹوں کے اندر اپنے ایمان کو کھو رہی ہے؟ کیا اسباب ہے اور کیا سبب ہے اس کے؟ اور یہاں تک تو رپورٹیں آتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ کا رپورٹ، ایک جگہ کا واقعہ آیا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو صبح میں فجر کی نماز کے لیے جگاتا ہے کہ بیٹی فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تو تیاری کر۔ اس بیٹی کا جواب سنیے، بیٹی کہتی ہے کہ ابا آج تک تو آپ نے مجھے روزانہ فجر کی نماز کے لیے جگاتے ہیں، آج آپ نے مجھے جگایا ہے، لیکن کان کھول کر سن لیجئے، آج کے بعد میں جس مذہب کو آپ اختیار کیے ہوئے ہیں
آج اس مذہب پر میں نہیں رہی ہوں، میں مرتد ہو گئی ہوں، میں نے دوسروں کا غیروں کا مذہب قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد وہ بیٹی وہاں سے نکل کر چلی جاتی ہے، اور جس کے ساتھ اس کا افیئر ہو گیا ہوتا ہے اور جس کے ساتھ اس کا لفڑا چل رہا ہوتا ہے، غیر مسلم کے ساتھ جا کر وہ کورٹ میرج کر لیتی ہے، اپنا مذہب بدل دیتی ہے، اور اوپر سے اس نے کیا کیا، اپنے باپ کے گھر کے سامنے ہی مکان لے کر رہنا شروع کر دی۔ یہ حالت ہو گئی، اور یہ ارتداد، یہ مرتد ہونا، اسلام سے پھر جانا زیادہ تر عورتوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی وجہ تو دین کی تعلیم سے دوری۔ ہم تو الحمدللہ مرد حضرات جمعہ کے سے بیان کے اندر جمعہ سے پہلے کچھ نہ کچھ دین کی بات سن لیتے ہیں، ہفتے میں جو ہماری مسجد کے اندر گشت ہوتا ہے اس میں کچھ باتیں دین کی سن لیتے ہیں، کئی مہینے کے اندر ایک مرتبہ مجلس ہوتی ہے، دین کی بات سن لیتے ہیں، کہیں جلسہ ہوتا ہے، کہیں کوئی بڑے عالم آئے ہوتے ہیں ان کی باتیں سن لیتے ہیں۔ لیکن ہماری بہت سی مائیں اور بہنیں وہ ہوتی ہے جو کئی دن ہو جاتے ہیں، کئی مہینے ہو جاتے ہیں، ان کے کانوں کے اندر دین کی، اللہ کے رسول کی بات نہیں پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے ایمان کی جڑیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایمان کا پودا اس کو پانی نہ ملنے کی بنا پر سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے سب سے پہلا سبب تو دین کی باتوں سے دوری۔ اس ایمان کو بچانے کے لیے شریعت نے ماں باپ کے اوپر حقوق رکھے۔ جب اللہ رب العزت ماں باپ کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو اولاد کے کچھ مراحل آتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ جو آتا ہے وہ مرحلہ ہوتا ہے ولادت، بچے کی پیدائش کا۔ بچے کی پیدائش پر کیا کیا جاتا ہے، شریعت نے ہم کو کیا تعلیم دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا بتایا کہ اس کے داہنے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ الحمدللہ ہم سب کرتے ہیں، ہم نے کر دیا، بس ایک عمل کر لیا، ایک سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنے عمل کر لیا، لیکن ہم اس بات کو بھول گئے کہ اس عمل کے اوپر کیا ہوا۔ اس عمل کی بنا پر آپ نے اپنے بچے کے دل کے اندر ایمان کے بیج کو ڈال دیا ہے، ایمان کا بیج اس کے دل میں چلا گیا۔ اب یہ دھیرے دھیرے جیسے بڑا ہوگا، جس طرح درختوں کو پانی دینے کی بنا پر درخت بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، پودے کی شکل، اس کے بعد وہ بڑا درخت بن جاتا ہے، اس کی شاخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے اگر یہ عمل کر لیا تو آپ کے بچے کے دل کے اندر ایمان کا بیج پڑ گیا، اب یہ بیج دھیرے دھیرے پھوٹنا شروع ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس بچے کے کان کے اندر اذان دی گئی اور جس بچے کے دوسرے کان میں اقامت کہی گئی، وہ کبھی بھی اس کو ارتداد کی ہوا نہیں لگ سکتی، وہ کبھی بھی کفر کا جھونکا، کفر کی ہوائیں، کفر کا طوفان اس کی ٹکر نہیں کھا سکتا، وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ سب سے پہلا کام یہ کرے، جیسے بچی کی پیدائش ہو اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے، گویا آپ اپنے بچے کے دل میں ایمان کے بیج کو بو رہے ہیں۔ اس کے بعد جب تھوڑا سا بولنا شروع ہو جائے، آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے ایک مولانا مجھے بتا رہے تھے کہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، اس سے زیادہ پہلے کی سال کی بات ہے، آج غیروں نے ایمان کی حقیقت کو سمجھا ہے۔ کس طرح؟ وہ مولانا بتا رہے ہیں کہ بہت سی ولادتیں، بہت سی پیدائش، بہت سی پسوتی ہماری عورتوں کو اکثر جو پیدائش ہوتی ہے بچوں کی ہسپتالوں کے اندر ہوتی ہے، اور ہسپتالوں کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں اکثر غیر مسلم ہوتی ہیں۔ یہودیوں نے، غیروں نے اس نرس کو ایسا تیار کر رکھا ہے کہ جیسے مسلمان کا بچہ پیدا ہو یا کوئی بھی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں کفریہ الفاظ کہے جائے۔ ایمان شریعت تو ہماری کیا کہتی ہے کہ اس کے کان میں آپ اذان دینا ہے اور اقامت کہنا ہے، لیکن یہ غیر ایسے کچھ اسباب، ایسے کچھ افراد تیار کر رکھے انہوں نے کہ جیسے اکثر مسلمان کا بچہ پیدا ہو آپ اس کے کان کے اندر کفریہ الفاظ کہہ دو، تاکہ اس کے بچپن ہی سے، اس کے پیدائش کے دن سے ہی یہ کفریہ الفاظ اس کے دل میں جنم لے، اور دھیرے دھیرے جیسے بڑا ہوتا جائے یہ کفر کا شکار ہوتا چلا جائے۔ تو ضرورت ہے ہم کو اس بات کی کہ ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ ہمارے یہاں بچے کی پیدائش ہو تو فوراً ہم ان کے کان میں اذان اور اقامت کہیں۔ پھر جیسے جیسے بچہ جب پیدا ہو دوسرا مرحلہ آتا ہے، بولنا شروع کرے۔ اس سے پہلے کا ایک مرحلہ
کچھ بچہ جب دیکھنا اور سننا دیکھنے لگتا ہے، کچھ حرکت کرنے لگتا ہے، تو ماں باپ کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ بچے کے سامنے گناہ کرنے سے بچے۔ ارے شریعت نے اور ہمارے نبی نے تو کفریہ الفاظ سے پہلے ہی کہ یہ بچے کے کان میں آپ اذان و اقامت تو پیدائش کے وقت کہیں گے، اس سے پہلے اس کے ایمان کو بچانے کے اسباب پیدا کر رکھے ہیں کہ جب میاں بیوی، ایک عورت اور ایک مرد اجنبی تھے، نکاح کر کے جب وہ آپس میں ایک میاں بیوی کا اور نکاح کی شکل، نکاح کی برکت سے آپس میں ان کا رشتہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے جائز اور حلال ہو جاتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں، صحبت کرتے ہیں، اس وقت کی جو دعائیں سکھائی ہے وہ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی بنا پر بھی اللہ رب العزت ان دعاؤں کی برکت سے تمہارے بچے کو کفر سے بچا لیں گے۔ یہ ایسی تاثیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہے، صحبت کرنے کے وقت انسان کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ کفر سے بچانے کے لیے، ارتداد سے بچانے کے لیے شریعت نے تو پہلے سے ہی سارے اسباب بتا رکھے ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد دوسرے اسباب تو ہے ہی، لیکن آدمی کو، ایک ایمان والے کو چاہیے کہ اسباب کو اختیار کرے تاکہ آنے والی نسل اپنی، تمہاری بھی فرما بردار بنے، اللہ کی فرما بردار بنے، اور اس طرح کفر کے جو ہوائیں، کفر کا جو طوفان اگر آوے تو طوفان ان کو گرا نہ سکے۔ تو پہلا سبب تو یہ بتایا جائے اس کو بچنے کے لیے کہ اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے جب بولنا شروع کرے تو اس کے زبان پر اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ کے کلمات بتائے جائیں، یہ کلمات بچوں کو سکھائے جائے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں جن کے پیٹوں میں بچے جنم لے رہے ہوتے ہیں، میوزک سن رہی ہے، گانے سن رہی ہے۔ ارے بچے بلا آپ کے پیٹ میں ہیں، کیا اثر ہوگا؟ نہیں، اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ گناہوں سے ان ماؤں کو بچنا چاہیے۔ ٹی وی دیکھنے سے، فلمیں دیکھنے سے، گانے سننے سے شریعت منع کرتی کہ اس کا اثر آپ کے بچے کے پیٹ میں ضرور ہوتا ہے۔ انسان اس طرح بچے گا تو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ارے شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جب بچہ چھوٹا سا ہو، 1 سال کا ہو، اس کے سامنے بھی میاں بیوی کو اپنے جو جسمانی تعلقات بنانے سے منع کیا۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ بچہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے ایک کیمرے کی طرح ساری چیزوں کو کیچ اپ کرتا ہے، اپنے ذہن میں کیمرے کی طرح وہ چیزوں کو بٹھاتا ہے۔ صورت جس طرح کیمرہ سامنے والی تصویر کو کھینچ لیتا ہے، بچہ بھی تصویر کو کھینچتا ہے۔ اگر ماں بچے کے سامنے اس طرح، بچے کے پیٹ میں رہتے ہوئے اس طرح کی گانے سنے گی، یا بچے کی پیدائش کے بعد گانا سنے گی، فلمیں دیکھے گی، تو بچے کا اثر بھی اس پر ایسا ہی ہوگا۔ تو پہلا تو تھوڑا آگے بڑا ہونے کے بعد اس کو کلمہ سکھایا جائے، اللہ اللہ کے الفاظ سکھائے جائے، تاکہ وہ اس کے اندر ابھی سے ہی ایمان کا جذبہ، ایمان کی باتیں اس کے اندر پیوست ہونا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد آگے کا مرحلہ آتا ہے جب کچھ 5-6 سال کا ہو جاتا ہے، اس کی تعلیم کا خیال رکھا جائے۔ مکتب کی تعلیم کو فرض سمجھو۔ آج اس تعلیم سے بہت سے ماں باپ بہت گریز کرتے ہیں۔ آج جتنی بھی لڑکیاں ارتداد کا سبب بنی ہیں، وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر مکتب کی تعلیم کی کمی۔ ورنہ کیا بات ہے کہ جس لڑکی کو مکتب کی تعلیم دی گئی وہاں عقائد سیکھے گئے، اللہ ایک ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دنیا سے ایک دن جانا ہے، موت آنی ہے، یہ سب عقائد ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ عقائد ہے۔ تو ان عقائد کی تعلیم سے ایک ایمان والے بچے کو کوڑا رکھا جائے گا، تو پھر یہی سبب ہوگا کہ آگے چل کے کفر کے ہوائیں اس کو اپنے لپیٹ میں لے کر اس کو ارتداد کے دہانے پر کھڑا کر دیں گے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم مکتب کی تعلیم کی اپنے بچوں کی فکر کریں۔ دنیاوی تعلیم کے پیچھے آج ہم نے ایسا لگا دیا کہ مشکل سے ہمارے بچے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مدرسے میں جاتا ہے۔ ابھی تو قرآن کریم وہ پورا پڑھ بھی نہیں پاتا، سبق ہو ہی نہیں پاتا، اس سے پہلے اس کے اسکول کا وقت ہو جاتا ہے۔ منع نہیں، انگریزی تعلیم اچھے سے دلوائیے۔ ضرورت ہے آج اچھے لائر کی، اچھے وکیل کی، اچھے نرس اور ڈاکٹر کی ضرورت ہے، مسلم ایماندار ڈاکٹر کی، اور مسلم پروفیسر، مسلم پولیس والے کی ضرورت ہے، امانت دار ہر عہدے کے اندر ضرورت ہے۔ لیکن پہلے آپ دینی تعلیم تو دلائیے۔
آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے بچہ آپ کا، اس کو دین کے بارے میں اس کو تعلیم تو دیجئے. اس کے بعد اگر اس کو دین کی تعلیم آپ نے دی، اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دے گا، تو امانت داری کے ساتھ دین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آگے کے فرائض کو انجام دے گا، اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا. تو مکتب کی تعلیم کی خاص ضرورت. مکتب کے اندر بچوں کو بھیجے، ان کے وقت کی کٹوکٹی نہ کرے، اور عقائد کے اعتبار سے ان کے سامنے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کچھ 15-20 منٹ نکال کے ان کو عقیدہ سکھائے، بچپن سے ان کے ذہنوں کو بنائیں کہ دیکھو بیٹا، اللہ دنیا کو بنانے والے اللہ ہے، دنیا کے نظام کو چلانے والے اللہ ہے، آخری ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی سیرت یہ ہے، ان کے اوپر ایمان لانا فرض اور ضروری ہے، جتنے انبیاء گزرے ان پر ایمان لانا فرض اور ضروری ہے. یہ ان کے عقائد ہم بنائیں گے، بچہ ابھی سے اس کا ذہن بنے گا، یہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گا. اگر آپ نے اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم نہیں دلوائی، آپ نے اپنے بچوں کو دین کی باتوں سے، دین کے علم سے کوڑا رکھا، تو آپ اپنے بچوں کے حق کو مارنے والے ہیں، آپ اپنے بچوں کی امانت میں خیانت کرنے والے. اولاد کی نعمت چاہے لڑکی کی شکل میں ہو چاہے لڑکے کی شکل میں ہو، یہ آپ کے پاس امانت ہے، اللہ نے آپ کو امانت دی ہے. اس امانت کا اللہ رب العزت آپ سے کل پوچھ کریں گے کہ میں نے تم کو اولاد دی تھی، اس اولاد کے تم نے کیا حقوق ادا کیے، تم نے ان کو دین کی تعلیم دی تھی کہ نہیں دی تھی، بچپن میں ان مکتب میں بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا، اگر بھیجا ہے ان کو دین کی تعلیم، اللہ کی پہچان کروائی، اللہ کے رسول کی پہچان کروائی، تو اللہ یہی اولاد آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی. اگر آپ نے ان کو دین کی تعلیم سے کوڑا رکھا، دین کی تعلیم نہیں دی، عقائد نہیں سکھائے، اور یہ بچہ بڑا ہو کر اگر کفر اور ارتداد کا شکار ہو گیا، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن گیا، اللہ کو ناراض کرنے والے کام میں لگ گیا، تو یہ اولاد آپ کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی. تو ضرورت ہے ہم اپنی بچوں کی تعلیم کی فکر کریں، مکتب کے اعتبار سے ان کو کم سے کم 2 سے 2.5 گھنٹے مکتب میں بھیجیں، تاکہ وہ قرآن کریم کی سیکھنے کے ساتھ ساتھ عقائد کو بھی سیکھے، سیرت کو بھی سیکھے. آگے کا مرحلہ آتا ہے جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیا جائے، شادی کر دی جائے، اچھا رشتہ جوڑ کر اچھا رشتہ مل جائے، لڑکے لڑکیاں، لڑکی ہے تو لڑکی کا رشتہ، لڑکا ہے تو اچھا رشتہ مل جانے کی بنا پر اس کی شادی کرا دی جائے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو لڑکی شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے اور ماں باپ رشتہ ملنے کے باوجود، اسباب ہونے کے باوجود اس لڑکی کا نکاح نہیں کرواتے، لڑکے کا نکاح نہیں کرواتے، لڑکا اور لڑکی اگر گناہ میں زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو یہ ذمہ داری ماں باپ کی، ماں باپ گنہگار ہوں گے. یہاں تک بات لکھی. کوشش کیجئے ہماری اولادیں بری ہو گئی تو ان کے جلدی سے جلدی نکاح کے انتظام کیے جائیں. تو ارتداد کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے. اور جب بچہ بڑا ہو جائے اس کے بعد اگر لڑکی کی اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کو پردے کا اہتمام کروایا جائے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. قرآن کریم نے کہا ہے کہ عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے، عورتیں گھر میں بیٹھی رہے. آج ہمارا معاشرہ کیا بنا ہوا ہے کہ ہماری مستورات، ہماری عورتیں، ہماری لڑکیاں گھر سے باہر نکلتی ہے تو پردے کے ساتھ بہت سی نکلتی ہے، بہت سی پردے کے ساتھ نہیں نکلتی ہے. آج مثال سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ چاکلیٹ آپ نے دیکھا ہے نا، چاکلیٹ لالی پاپ جو بچے کھاتے ہیں، ایک تو اس کے اوپر کاغذ لپٹا ہوتا ہے، ایک کھلا چھوڑ دیجیے، تو جس کھلا کاغذ ہوگا، کھلا ہوا کاغذ، اس کے اوپر مکھیاں بیٹھ جائے گی، اور جو بند پیکٹ میں ہوگا اس کے اوپر مکھیاں نہیں بیٹھے گی. اب سمجھ لیجئے یہی حال ہماری عورتوں کا ہے. جب ہماری ماں بہنیں، ہماری لڑکیاں بغیر پردے کے نکلتی ہے، نامحرموں کی نظریں ان پر پڑ جاتی ہے، نامحرموں کی نظریں پڑ کر وہ ہماری عورتوں کو، اور شیطان بد نظری کروا کر کے ہماری عورتوں کو اپنی جال میں پھنسانا چاہتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ ہم اپنی عورتوں کو پردے کا اہتمام کروائیں. پردے اور نیوز، انٹرنیٹ، موبائل، نیٹ کا زمانہ ہے. یہ اچھی بھی چیز ہے اور بری بھی چیز ہے. اس پر ہر آنے والی دینی خبر اچھی نہیں ہو سکتی. 10 خبریں اچھی ہوگی، اس میں سے ایک خبر بری ہوگی، فوڈ پوائزن کا کام کرے گی. یاد رکھیے، میرے جملے کو یاد رکھیں. دین کی بات آپ سن رہے،
ڈیبیت میں آ کر بہت سے لاکھ کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہے شریعت میں، یہ ہے، ہر ایک کی بات سننا نہیں، ورنہ وہ آپ کے اوپر فروٹ پوائزن کا اثر ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پردے کی ضرورت تو مردوں کو ہے، عورتوں کو پردہ کیوں؟ سوال پیدا کرتے ہیں آپ لوگ، ڈیبیت میں آ کر کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں مت آئیے، قرآن اور حدیث کو دیکھیے، اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھیے۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ آپ عورتوں کو پردہ کروائیے، لیکن آج ہماری غفلت ہے کہ ہماری ماں بہنیں کھلے بال، کھلے سر، بغیر دوپٹہ اور بغیر پردے کے گھوم رہی۔ کوشش کرنا چاہیے ہمارے عورتوں کو پردہ کرنا۔ اور وقرن فی بیوتکن، اس آیت کریمہ میں یہ کہا جا رہا ہے، عورتوں کو خطاب، عورتوں کو مخاطب کر کے کہ عورتیں اپنے گھر میں بیٹھی رہے، اپنے گھر میں قرار پکڑے۔ تو مطلب کیا کہ ہماری عورت باہر نہیں ہے، گھر میں ہے، ہماری مستورات گھر میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ کو یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی عورت، آپ کی مستورات، گھر کی عورتیں، گھر کی ماں بہنیں گھر میں رہتے ہوئے بھی باہر ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے ہماری بہت سی ماں بہنیں گھر میں رہتے ہوئے بھی باہر ہے۔ کیسے؟ ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل کے ذریعے سے اگر وہ کسی نامحرم کے ساتھ، چاہے وہ ماموں زاد بھائی ہو، چچا زاد بھائی ہو، یا کوئی بھی ہو رشتہ دار ہو جس کے ذریعے سے اس کے اوپر پردہ فرض ہے، اگر اس کے ساتھ وہ چیٹنگ کر رہی ہے، اس کے ساتھ اگر بات کر رہی ہے، ویڈیو کال کے ذریعے سے ہو یا سادے کال کے ذریعے سے ہو، یہ گھر میں رہتے ہوئے بھی باہر ہے۔ جس طرح ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے اس کو پتہ ہونے کے باوجود اس کو نہ روکنا، یہ اپنے اوپر جرم، اپنے اوپر گناہ ہے۔ اور جس طرح ایک باپ اپنی بیٹی کو باہر بغیر پردے کے روکنے پر مامور ہے، اسی طرح گھر میں رہتے ہوئے بھی اس کے موبائل کو اس طرح اگر وہ کر رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو اس سے روکے، ورنہ اگر آپ نے نہیں روکا اور یہ پھر دھیرے دھیرے یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا تو پھر خون کے آنسو رونے کے علاوہ کوئی بات نہیں رہے گی۔ ارے شریعت نے تو ایک مسلم اپنے رشتہ دار، ماموں زاد، چچا زاد بھائی، اس سے منع کیا ہے، تو پھر غیروں کی تو کہاں کی بات ہے۔ آج باقاعدہ اس ہماری بچیوں کو، ہماری مسلم لڑکیوں کو پھنسایا جا رہا ہے، مسلم لڑکیوں کو اس کے ذریعے سے ایسے منتر جنتر پڑھائے جا رہے ہیں اور ان کے ذریعے ایسا جادو کیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری لڑکیاں اس سے اپنی ایمان کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلی جاتی ہیں۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ماں بہنوں کو پردے کا اہتمام کروائیں گے۔ اور ارتداد کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ غیروں کے ساتھ زیادہ ملنا جلنا نہ ہو۔ بیماری، ایک بیماری ہوتی ہے، جس طرح بھی کچھ دنوں پہلے آنکھوں کی بیماری چلی تھی تو لوگ ایک دوسرے کے پاس جانے سے ڈرتے تھے، ایک دوسرے کے پاس جاتے بھی نہیں تھے۔ شریعت میں ایسا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک کا چیپ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے، ایک کے وائرس دوسرے کے وائرس کو نہیں لگتے۔ ارے جس اللہ نے ایک آدمی کو آنکھوں کی بیماری یا دوسرے کو بیماری دی ہے، کیا وہ اللہ دوسرے کو وہ اپنی بیماری نہیں دے سکتا ہے؟ تو کیا اس کے پاس جا کر اس کو لگے گی؟ شریعت منع کرتی ہے، ایک کا چیپ دوسرے کے چیپ کو نہیں لگتا ہے۔ لیکن کان کھول کے سن لیجئے، کفر کا چیپ، کفر کے وائرس، نجوسیت کے وائرس، لا معبودیت، جو غیروں کی پرستش کرتے ہیں، ان کے وائرس آپ کے اندر ضرور بھی ضرور سیرایت کر سکتے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا لَتَجِدَنَّ النَّاسِ، قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے کہ تم لوگوں میں، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے، سب سے زیادہ دشمن جو پاؤں گے یہود اور نصارہ اور مشرکین کو، ایمان والو، ان کو تم اپنا زیادہ سب سے دشمن پاؤں گے، یہ تمہارے دشمن ہوں گے۔ تو ایک تجارت کی محدود حد تک، ایک اخلاقیت کے اعتبار سے ہمارا ملنا جلنا ہو، لیکن زیادہ سے زیادہ ان سے ملاقات، ان سے بیٹھنے اٹھنا بیٹھنا، یہ ہمارے ایمان کے لیوا، جان لیوا خطرہ ہو سکتا ہے، ہمارے ایمان کے خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایمان والے کے ساتھ ہو۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کل قیامت کی میں نے حدیث سنائی نا، آپ کو کون سی چیز وہاں کام آ رہی ہے؟ ایمان کام آ رہا ہے، اور آپ کی سفارش کے ذریعے کون بن رہا ہے؟ ایمان والے جو نیک لوگ ہیں۔ تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ ہو، اور ہم کوشش کریں کہ جتنے بھی ہمارے ایمان کے اسباب ہے، تو ایمان جس کے ذریعے سے بڑھتا ہے، اس اسباب کو اختیار کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، ہمارے گھر کی ماں بہنوں کو دین کی باتیں بتائیں۔ ہم تو یہاں سن کے جاتے ہیں، یا کوئی ایسا وقت طے کر کے
فضائل اعمال کی تعلیم ہے، تھوڑا تھوڑا بہت پڑھتے رہیں گے، اس میں صحابیات کے واقعات، صحابہ کے واقعات، نماز کے فضائل، ذکر کے فضائل، قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل۔ عورتوں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، بہت جلدی ان کا دل پسیج جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، تو ان کے سامنے یہ باتیں آئے گی تو ہماری ماں بہنوں کا دین ابھرے گا، ان کا ایمان بلند ہوگا، اور پھر ہمارے لیے وہ کسی دین کی باتوں کا رکاوٹ نہیں بنے گی، دین کے کاموں میں معین و مددگار بنے گی، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمارے لیے سفارش کا اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو کفر اور شرک اور تمام طرح کی فتنوں سے پوری حفاظت فرمائے، اور آخر میں ایمان کے حالت میں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔